مجھے آپ سے کیا مسئلہ ہے؟ آپ کے ادارے نے بلایا، ہم نے آ کے ریکارڈنگ کی، بس چلا گیا، بس بات ختم ہوئی. آپ پر میں جادو کیوں کروں گا؟ کوئی بھی سیاستدان ایسا نہیں ہے جس نے اپنے ساتھ اللہ اللہ کرنے والے لوگ یا اپنے ساتھ نیکوکار لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ کر نہ رکھا ہو. عمران خان صاحب کو جب وزیر اعظم کی سیٹ ملی ہے تو کس عمل کے بعد ملی ہے؟ مجھے نہیں پتا. دیکھیں وہ پنکی پیرنی تھی، اس کی مائیت میں گئے ہیں تو بلندیاں ملی ہیں نا. اور یہ واضح طور پر میں نہیں کہہ رہا ہوں، اون چودھری صاحب کی طرف میں ریفر کر رہا ہوں، انہوں نے کہا ہے کہ پنکی پیرنی نے وزیر اعظم صاحب کو منع کیا تھا کہ کسی مرگ والے گھر میں نہیں جانا، اور جب تک وہ نہیں گئے ہیں ان کی کرسی کو کوئی فرق نہیں پڑا. تو جب وہ فوتکی والے گھر گئے ہیں کرسی چھن گئی ہے. کچھ ہے نا. کوئی سکینر ایسا نہیں آیا ہے کہ جو سکین کر کے بتا سکے آپ کی دیواروں کے اوپر کہاں کہاں تعویذ ہے. بالکل ایسا میں آج بتاتا ہوں کہ آپ کے گھر کے اندر کون کون سی جگہیں ہیں جہاں پر تعویذ رکھے جا سکتے ہیں. میرے گھر میں نہیں، لوگوں کے گھر میں، عام پبلک کے لیے ہے. اگر تعویذات مل جائیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ اپنے پلاسٹک کی ٹینکیوں کی صفائی کروایا کریں، اس میں تعویذ ہو سکتے ہیں. ہاں. وزنی گاؤں میں چلے جائے تو پیٹیاں ہوتی ہیں تو کب اٹھائی جاتی ہیں؟ جب اس کو شفٹ کیا جاتا ہے یا اس کی سیٹنگ کی جاتی ہے. کب؟ بہت عرصے بعد نا. عرصے بعد. تو ایک تعویذ کو 41 دن بھی مل جائے نا وزن کے نیچے، وہ آپ کا کام کر جاتا ہے. ہمارا ایمان ہے کہ قرآن آئے گا تو جادو ختم ہو جائے گا. اگر جادو آ گیا تو وہ آپ کو قرآن سے دور کر دے گا. یاد رکھیں، روحانیت کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اور اللہ کون ہے؟ ستار العیوب ہے. پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. میرا نام طیبہ آوان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پوڈ کاسٹ قرآنی روحانی وظائف. ناظرین، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سکون نہیں ہے، اور سکون کی تلاش میں یا تو وہ پلز لینا سٹارٹ کر دیتے ہیں یا کہیں ایسے پیر بابا کے پاس جانا شروع کر دیتے ہیں جہاں ان کو لگتا ہے کہ ہمیں یہاں سے سکون مل سکتا ہے. لیکن میری نظر میں سب سے بہترین سکون آپ خود ہیں، جب آپ قرآنی آیات سے یا قرآن مجید پڑھ کے اپنا سکون حاصل کر سکتے ہیں. آخرکار یہ کیسے پاسبل ہے؟ آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان جو ہیں مولانا ابو بکر نقشبندی صاحب موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں اور ان سے باتیں کرتے ہیں. ہم لوگ پہلے بھی ان سے بہت سے مسئلوں پر بات کر چکے ہیں اور ان کا حل ہم نے نکالا ہے. آج پھر ہم ایک اور مسئلے کا حل نکالتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. ہم نے پہلے جتنے بھی پروگرام کیے، ہمارے گیسٹ، ہماری پبلک، ہماری آڈینس اس کو بہت پسند کر رہی ہے اور اس پہ عمل بھی کر رہی ہے. ان کے کئی مسائل ہمارے کمنٹ سیکشن میں بھی موجود ہیں جن پر آج ہم بات کرنے والے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سکون نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا جو سوال ہے کہ سکون کہاں پر تلاش کیا جائے، بالکل. دیکھیں، اللہ نے سکون کے لیے قرآن مجید کے اندر ایک آیت اتاری ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اگر آپ سکون تلاش کرنا چاہتے ہو، نہ دوائی کے اندر ہے، نہ وہ دنیا کے کسی بھی جگہ پر سکون ہے. اگر آپ کو تلاش کرنا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ہے. اب اللہ کا ذکر ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر وقت اللہ 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 کر رہے ہیں تو اس میں ذکر ہے. اللہ کا ذکر مختلف اقسام ہے. مثال کے طور پر آپ نے اللہ کی مخلوق کی مدد کی، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. آپ نے بھوکوں کو کھانا کھلایا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. آپ نے کسی کی مدد کی، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. آپ نے کسی کو روحانی طور پر اس کی مدد کی، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. گویا کہ آپ کسی طریقے سے بھی اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے بندوں کو راضی کرنے کی کوشش کریں تو رب بھی راضی ہوتا ہے. جب رب راضی ہوتا ہے تو پھر سب راضی ہوتے ہیں اور سکون میسر آتا ہے. آپ دیکھ لیجئے، میں ایک مثال کوٹ کر دیتا ہوں. بالکل. دنیا میں آج تک کوئی بڑا شخص نہیں آیا جس کا دسترخوان وسیع نہ ہو. یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی ہے، میں نے بھی فیل کیا ہے. بالکل. جو بخیل ہیں، اللہ بخیل نہیں ہے اور نہ بخل کو پسند کرتے ہیں. بالکل. اللہ سخی ہے، سخاوت کو پسند کرتے ہیں. بالکل. تو جو بندہ دنیا میں کامیاب ہوا ہے یا ہو رہا ہے، اس کی کامیابی کے رازوں میں سے ایک بڑا راز یہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دنیا ساری سلیوٹ کرے، آپ اللہ کی برگزیدہ بندی بن جائیں، اللہ کے برگزیدہ بندے بن جائیں. اور وہ تب ہو سکتا ہے کہ جب آپ اللہ کی مخلوق کی جو ہے وہ ان کی ہیلپ کرنی شروع کر دیں گے. بالکل. یہ بات آپ نے تو لہٰذا یہ بات تو واضح طور پر ہے. اب رہی بات، آپ نے کہا کہ
بہت سارے لوگ کمنٹس کرتے ہیں, بہت سارے لوگوں نے ہم سے بھی رابطہ کیا کہ علاج اور معالجہ کیا ہے, کیسے کیا جائے. بالکل. دیکھیں, سب سے پہلے اللہ نے قرآن پاک کے اندر کوئی ایسا راز رہنے نہیں دیا جو قرآن پاک میں بیان نہ کیا ہو جس کو آپ تلاش کریں اور آپ کا علاج نہ نکلے. قرآن جو ہے یہ دنیا میں رازوں کی پٹوری ہے. بالکل. جب کھولیں گے, جس دور میں کھولیں گے, یہ قرآن کا معجزہ ہے, جس دور میں کھولیں گے, جس وقت کھولیں گے, یہاں سے آپ کو راز ملیں گے جس انداز میں کھولیں گے. بالکل. مثال کے طور پر آج جب ہمارا یہ آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہو رہا ہے تو میرے اندازے کے مطابق کہ آج ربیع الاول کا پہلا دن ہے. بالکل. اب میں اپنے جتنے بھی چاہنے والے ہیں ان کو میں ایک ایسا فارمولہ دے رہا ہوں کہ آپ نے 18 منتھ کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ اپنے موبائل کے اندر اس کو ریمائنڈر کے طور پر لگا لیجئے. 18 مہینے آپ نے ہر یکم کو, اسلامی یکم کو آپ نے سورہ قمر پڑھنی ہے. سورۃ قمر. دیکھیں, قمر کہتے ہیں چاند کو. بالکل. اور ہر چاند کی پہلی کو میں کہہ رہا ہوں آپ نے سورہ تلاوت کرنی ہے. بالکل تلاوت. اچھا, اس سے کیا خالی تلاوت کرنی ہے. اب آپ پہلے اس کے راز سن لیجئے. قمر کے آخر میں, قمر چاند کو کہتے ہیں, عربی میں کہا گیا ہے کیونکہ ہماری جنت میں زبان بھی عربی ہوگی, قبر میں زبان عربی ہوگی, اور اللہ سے جو ہم حساب و کتاب کے وقت کلام کریں گے وہ زبان عربی ہوگی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم چاند کو بھی عربی میں ہی لیتے ہیں. بالکل. قمر کہا گیا ہے, قمر کے آخر میں کیا ہے لفظ, کون سا آخر میں؟ رے ہے. آپ بتائیں کہ سورہ قمر کی 44 آیات ہیں. 44 آیات سورۃ قمر کی ہیں. ہاں, ہر آیت کے آخر میں رے ہے. قرآن کھولیے, پڑھیے, اور اس کو آپ دیکھیں کہ اللہ نے اس کے اندر ایک ایسا ردم رکھا ہے, ایسا اس کے اندر سکون رکھا ہے, ایسی فصاحت, ایسی بلاغت اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے. اگر آپ اس کو ترنم کے ساتھ, جس طرح قرآن پڑھنے کا حق ہے, ٹھہر کر اور سمجھ کر اس کو پڑھا جائے تو آپ دیکھیے کہ اس کے اندر ایک ایسی حلاوت محسوس ہوتی ہے. اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں سب سے بری موسیقی کون سی ہے؟ ہمارے لیے نہیں, شیطانوں کے لیے سورۃ قمر ہے. آپ بتا رہے ہیں تو مجھے سکون محسوس ہو رہا ہے, اور اگر میں نے پڑھنا سٹارٹ کر دی تو کیسے سکون نہیں ہوگا. جب آپ پڑھنا شروع کریں گے تو گھر کے اندر چھپے ہوئے شیاطین, چھپا ہوا جادو, چھپے ہوئے راز جو لوگوں نے آپ کے اوپر کروا رکھے ہیں, جو آپ کو نہیں پتہ چل رہا ہے کہ آپ کیا ہیں اور کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ, آپ کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی. دنیا کی ٹیکنالوجی ختم ہوتی ہے, سائنس رکتی ہے, وہاں پر اللہ کے معجزے, وہاں سے اللہ نے انسانوں کے لیے جو راستے نکالے ہوتے ہیں, قرآن کے معجزے وہاں سے شروع ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ آپ جب پڑھیں گے, کوئی لیبارٹری ایسی موجود نہیں ہے جو آپ کے گھر کی دیواروں کے اوپر سکین کرے اور بتائے کہ یہاں پر تعویذ پڑے ہوئے ہیں. اچھا, لوگ جا کر پیر فقیر جتنے بھی ہوتے ہیں جن کا پتہ نہیں ہوتا, آپ کو پتہ ہے آج کل ہر بندہ جس کو تھوڑی سی 2 آیاتیں آ جاتی ہیں یا صورت یاد ہو جاتی ہے, وہ پیر بن جاتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. مجھے یہ بتائے گا کہ لاسٹ ٹائم بھی ہمارے کومنٹ سیکشن میں ایک شخص نے کہا, جو ہم نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا شوگر والا, انہوں نے کہا یہ آپ کا فیک آئٹم تھا. کوئی بات نہیں, آپ دیکھیں آپ موجود ہیں, میں موجود ہوں. آپ مجھے حلفاً بتائیں کہ میں نے آپ سے کوئی 1 منٹ کے لیے بھی بات کی ہو کہ جی یہ میں کروں گا. اس بارے میں بالکل بھی ہماری بات ہی نہیں. میں وضاحت دیتا ہوں. دوران ریکارڈنگ آپ کا گلا, آپ کو جس کو ہم کہتے ہیں اتھو آیا, بالکل پنجابی میں بالکل اتھو آ گیا, ٹھیک ہے. آپ کو فوری طور پر پہلے آپ نے پانی پیا, پھر بھی آپ کو افاقہ نہیں ہوا. کتنی بار ہم نے کٹ بھی کیا گلے کی وجہ سے. گلے کی وجہ سے آپ کا گلا خراب تھا, گلے کی وجہ سے. اب ہم نے کیا کیا, ہم نے کہا کہ تھوڑی سی چینی کھاؤ, جیسے ہمارے پرانے بڑے عورتیں سب کہتے ہیں کہ گلا میٹھا ہو جائے گا, میٹھا ہو جاتا ہے تو گلا آپ کا جو ہے نا وہ انتھرو ختم ہو جاتا ہے. ایسے ہی آپ نے چینی کھائی ہوئی تھی. بالکل. آپ مجھے بتائیں, اگر آپ نے چینی کھائی ہوئی تھی, میں نے تو کوئی بات نہیں آپ سے کی تھی, وہ تو ایسے بیٹھے کیجول بات. اب آپ بتائیں, آپ سے میری کوئی بات طے ہوئی, آپ یہ سوال کریں گی, میں یہ جواب دوں گا؟ نہیں.
रैंडम बात कर रहे हैं ना? रैंडम बात कर रहे हैं। आपके ज़हन में जो सवाल आ रहा है आप मुझसे पूछ रही हैं, अभी भी ये सवाल आप ही ने पूछा ना, मैंने तो नहीं कहा था आप पूछ लेना। वो उस वक्त आपके पास चीनी पड़ी हुई थी, मैंने कहा जी चीनी लाएं सामने, आपको चेक कर लिया जाता है। उससे पहले आपकी मेरी कभी मुलाकात थी? कभी भी नहीं, और वो पहली मुलाकात ही हमारी थी और उसमें ये सारा कुछ हुआ। लोगों को पता कैसे चलता है क्योंकि अच्छा, घर में मैंने क्या हुआ है? आपका आपकी वालदा का नाम पूछा था उस वक्त? नहीं पूछा? नहीं। आपके वालिद का नाम नहीं, पूछा था? बिल्कुल भी नहीं पूछा। बिल्कुल नहीं पूछा नहीं, था। नहीं। आपका कोई चीज़ नहीं मैंने पूछी, मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया और मैंने कहा कोई भी कर सकता है। कोई भी कर सकता है। मैंने ये नहीं कहा था कि मैं ही कर सकता हूँ। अगर मैं ये कहता कि मैं ही सिर्फ ये कर सकता हूँ फिर तो मैं दुकानदार था। दुरुस्त बात है? बिल्कुल दुरुस्त है। अब चलते हैं आगे। अब आप मुझे ये बताइए कि घर के अंदर जो मैंने बात की है कि घर की दीवारों के ऊपर कोई स्कैनर ऐसा नहीं आया है कि जो स्कैन करके बता सके आपकी दीवारों के ऊपर कहाँ कहाँ तवीज़ है। बिल्कुल ऐसा मैं है। आज बताता हूँ कि आपके घर के अंदर कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर तवीज़ रखे जा सकते हैं। मेरे घर में नहीं, लोगों के घर में, आम पब्लिक के लिए है, क्योंकि ये आम पब्लिक के लिए पॉडकास्ट हम कर रहे हैं, उनकी अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं कि वो कैसे बच सकते हैं। अगर तवीज़ात मिल जाएं तो उनको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? बिल्कुल ठीक है। अब आप बात समझिएगा, घर के अंदर उमूमी तौर पर आजकल प्लास्टिक की टंकियां आनी शुरू हो गई हैं। हाँ बिल्कुल वही है। हर घर के अंदर हर घर के अंदर वही है। लोगों ने वो जो हम बनाते थे पहले, जो बजरी और रेत के साथ जो हम बनाते थे सीमेंट की टंकियां, वो ख़त्म हो गई हैं। बिल्कुल हर एक के पास प्लास्टिक की टंकियां हैं। आप अपने प्लास्टिक की टंकियों की सफाई करवाया करें, उसमें तवीज़ हो सकते हैं। हाँ, उमूमी तौर पर आपके घर के अंदर मेहमान आते हैं और वो आपको कहते हैं सारा घर देखना है। आप मेहमानों की तवाज़ो के अंदर मसरूफ़ होते हैं। मेहमान घर देखने के बहाने पूरा घर देखते हैं, छत तक जाते हैं, नीचे आते हैं, हर जगह जाते हैं। वो बेसिकली आपका घर नहीं देख रहे होते, वो हासिद होते हैं, वो आपके घर के अंदर जगह तलाश कर रहे होते हैं कि कहाँ पर तवीज़ छुपाया जा सकता है, कहाँ पर जिन को भेजकर वहाँ पर बिठाया जा सकता है। वो जगह लोकेट कर रहे होते हैं कि कौन सी जगह पर बिठाया जा सकता है। और सबसे देखें, मैं पानी की टंकी की क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि शैतान कहाँ पर होता है? पानी में, गंदगी में नहीं। शैतान का जो लगता है, उसका पूरा जो है वो तख्त लगता है, वो कहाँ पर लगता है? समंदर के ऊपर। समंदर के ऊपर हमने पहले भी बात की थी। समंदर के ऊपर लगता है उसका तख्त। शाम को सारे शैतान उसके पास इकट्ठे होते हैं, वो सबसे कारगुजारी सुनता है और जिसने सबसे ज़्यादा अच्छा काम किया होता है उसको शाबाश भी देता है। ऐसा ही है। गोया कि शैतान का घर पानी के ऊपर है। ठीक है। इसी तरह आपको मज़े की बात बताऊं, हमने पिछली पॉडकास्ट के अंदर कहा था कि जिस तरह दज्जाल करीब आ रहा है, दज्जाली कुव्वतें जादू के साथ रिलेट हैं, तो वो जादू ज़्यादा कर रही हैं। इसी तरह दज्जाल कहाँ है? एक सहाबी जिसकी मुलाकात हुई दज्जाल के साथ, वो कहाँ पर हुई? पानी के अंदर। तो दज्जाल को कहाँ बंद किया हुआ है? पानी के अंदर। तो अब आप देख लीजिएगा कि अब हम अगर जिन तावीज़ कहाँ पर करेंगे? पानी के अंदर। बिल्कुल। अमल कहाँ करता है? अमल की गर्माइश इतनी होती है कि अमल की टांगें जो है ना वो जल जाएं। पानी में करता है, पानी में खड़ा होकर करता है। ठीक है। आप देखेंगे आमिल उमूमी तौर पर या कब्रस्तान जाते हैं, कब्रस्तान से उनको हड्डियाँ चाहिए होती हैं, कब्रस्तान से उनको कब्रस्तान के अंदर दफन करने के लिए घर से मिला हुआ कपड़ा जिसके ऊपर वो तावीज़ लिखकर कब्रस्तान के अंदर दफन करता है वो चाहिए होता है। कब्रस्तान के अंदर खुदाई कर कर उस मुर्दे को निकाल कर मुर्दे के अंदर मुर्दे की कुछ चीज़ें लेकर उसके ऊपर पढ़ाई करता है। कब्रस्तान उसको चाहिए होता है। कब्रस्तान के अंदर सैकड़ों किस्म के अमल होते हैं, जो कि कब्रस्तान एक वो जगह है जहाँ पर कब्रस्तान है और दूसरी वो जगह है जो दरिया है, नहर है, नाला है, वहाँ पर। और हर दफ़ा आपको एक मज़े की बात बता रहा हूँ, हर वो कब्रस्तान जो नहर के किनारे पर होता है या दरिया के किनारे पर होता है या खाले के किनारे पर होता है, वो सबसे कीमती कब्रस्तान होता है जादूगरों के लिए।
ان کی ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں, ان کو کیا چاہیے ہوتا ہے جادوگروں کو, کہاں پر پائے جاتے ہیں اتنے جادوگر کہ آپ دیکھیں گے اس کی ریشو بہت بڑھ چکی ہے, آج کل ہر بندہ کالے جادو کے پیچھے لگا ہوا ہے. جی میں آپ کو بتاتا ہوں, دنیا میں سب سے زیادہ جادوگر جو لوگ آج کل کمنٹس بھی ہمیں بھی پڑھنے کو ملتے ہیں, بعض لوگ آ کے شیئر بھی کرتے ہیں, بات بھی کرتے ہیں کہ یہ جادو صرف غریبوں پر ہی ہوتا ہے, امیروں پر کیوں نہیں ہوتا. ہاں بالکل, یہ میں نے بہت نوٹس کیا ہے ہمارے کمنٹ سیکشن میں, لاسٹ ٹائم والی پوڈ کاسٹ میں تھا. اچھا, دوسرا مجھے یہ لوگ آ کے سوال بھی کرتے ہیں کہ جی یہ بڑے بڑے سیاستدان, ان پر جادو کیوں نہیں ہو سکتا ہے. میں وجوہات بتاؤں گا آج, ایسی وجوہات بتاؤں گا کہ آپ کی آڈینس جو ہے وہ دنگ رہ جائے گی, سنیے گا, اور وہ مانے گی کہ یہ ضروری بات ہے. جی بتائیں. میں حدیث کا حوالہ دیتا ہوں. حضور آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ دھبا لگ جاتا ہے. سیاہ دھبا لگ جاتا ہے, ٹھیک ہے. وہ توبہ کرتا ہے, دھبا دھل جاتا ہے. پھر وہ گناہ کرتا ہے. جب وہ اگر وہ توبہ نہیں کرتا, وہ دوسرا گناہ کرتا ہے, دوسرا دھبا لگ جاتا ہے, تیسرا کرتا ہے, تیسرا دھبا لگ جاتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ یہاں تک کہ اس کا دل سارے کا سارا سیاہ ہو جاتا ہے. جب دل سارے کا سارا سیاہ ہو جاتا ہے تو سیاہی کے اوپر مزید سیاہی لگانے سے کیا ہوگا. عموماً لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں, ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں, ہم تو قرآن بھی پڑھتے ہیں, ہم تو نیکیاں بھی کرتے ہیں, پھر بھی ہم پر جادو ہوتا ہے, کیوں؟ ہم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ تو بھئی جادو ہوتا ہی وہاں پر ہے جہاں پر سفیدی ہوگی. کالی مارکل کے ساتھ اگر آپ سفید ورق کے اوپر لکھو گے تو واضح پڑھا جائے گا یا نہیں؟ واضح پڑھا جائے گا نا. سفید ورق ہو, کالی پینسل کے ساتھ لکھا ہو تو پڑھا جائے گا, پڑھا جائے گا. سفید کاغذ کے اوپر سفید سے نہیں پڑھا جائے گا. کالے پیپر کے اوپر کالے پینسل سے نہیں پڑھا جائے گا نا. تو جو دل پہلے ہی سیاہ ہو چکا ہے گناہ کر کر کے, اس پہ کیا جادو ہونا. آپ مجھے بتائیں جو بڑے بڑے لوگ ہیں کتنے کے نیکوکار ہیں؟ بالکل نہیں. عوام کی سوال میں عوام کی نظر چھوڑ دیتا ہوں. چلیں, ہمیں اس کا آنسر لازمی آپ سے چاہیے کہ مجھے بتائیں کہ کون سے ایسے امیر لوگ ہیں جنہوں نے گناہ نہیں کیے یا جنہوں نے کسی کا دل نہیں دکھایا. اب دیکھیں عموماً اگر ہم دیکھتے ہیں بہت سے امیر لوگ جن کے گھر پہ ملازمیں کام کرتی ہیں, یا تو ان کو زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے, تشدد کیا جاتا ہے, اور کئی لوگ ہم نے بھی ایسے دیکھے ہیں اپنی نظر میں جو کہ گھر میں ملازمین کو کچھ نہیں سمجھتے. خان سامان, ڈرائیور ہو گیا, یا گھر میں کام کرنے والی ہو گئی, یا کوئی بچی کیئر ٹیکر رکھی ہوتی ہے, تو وہ معاملات وہ غریبوں کا دل دکھا کر خود تو سکون میں نہیں رہ جاتا. آپ یوں کہہ لیجئے کہ پیسوں کی ہوس جو ہوتی ہے وہ پتہ نہیں کتنی گردنوں سے پھلانگ کر اس سیڑھیوں کو چڑھ کر پیسے کی بلندی تک پہنچا جاتا ہے. بالکل. اچھا, اب دوسرا میں اسی کے تناظر میں ایک اور بھی بات سامنے رکھتا ہوں. بالکل. اب آپ مجھے یہ دیکھیے گا, ضروری نہیں ہے کہ جتنے بھی پیسے والے ہیں وہ نیک نہ ہوں. یہ بھی میرا تاثر دینے کا ہرگز یہ نظریہ نہیں ہے. 50-50 ہوتا ہے سب. دیکھیں غریبوں میں بھی آپ کو گناہگار ملیں گے, امیروں میں بھی ملیں گے, یہ تعلق ضروری نہیں ہے. میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں, دوسری بات اہم سن لیجئے گا. میں اتنا بڑا دعویٰ آپ کی پوڈ کاسٹ میں کر رہا ہوں, کوئی بڑے سے بڑا امیر نہیں ہے, کسی بھی مسلک سے اس کا تعلق ہو, کسی بھی مسلک سے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس نے اپنے لیے کوئی بابا نہ رکھا ہو. بھائی ان کے پاس ایک کیا 10 بابے رکھ سکتے ہیں, ایک کیا 20 بابے رکھ سکتے ہیں. چلیں آپ کی نظر ایک بات کرتا ہوں. عمران خان صاحب کو جب وزیر اعظم کی سیٹ ملی ہے تو کس عمل کے بعد ملی ہے؟ مجھے نہیں پتا. دیکھیں وہ پنکی پیرنی تھی, اس کی مائیت میں گئے ہیں تو بلندیاں ملی ہیں نا. اور یہ واضح طور پر میں نہیں کہہ رہا ہوں, اون چودھری صاحب نے یہ بات لکھی ہے اپنے کالم کے اندر. اون چودھری صاحب کی طرف میں ریفر کر رہا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ پنکی پیرنی نے وزیر اعظم صاحب کو منع کیا تھا کہ کسی مرگ والے گھر میں نہیں جانا, اور جب تک وہ نہیں گئے ہیں ان کی کرسی کو کوئی فرق نہیں پڑا, جس طرح مرضی وہ للکارتے رہے ہیں. جب وہ پہلے دن مرگ والے گھر گئے ہیں, ان کے اپنے دوست, ان کے اپنے اس تحریک کے بانی اس کے اندر آئے ہیں, ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, وہ پھر بھی ان کے گھر نہیں گئے, فوتکی والے گھر کے اندر نہیں گئے ہیں. تو جب وہ فوتکی والے گھر گئے ہیں, کرسی چھن گئی ہے, کچھ ہے نا. دیکھیں ان کا بھی تعلق ہے نا. میں نے اتنی بڑا میں نے واضح طور پہ بات کہہ دی ہے. اسی طرح میں کہتا ہوں کوئی بھی سیاستدان ایسا نہیں ہے جس نے اپنے ساتھ اللہ اللہ کرنے والے لوگ یا اپنے ساتھ نیکوکار لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ کر نہ رکھا ہو. یہ بات سمجھ لیجئے گا. اب آپ دیکھیے کہ جو لوگ ہماری بات چل رہی تھی, جو کہ بات آگے چلے گئی, گھروں کے اندر
جہاں پر آپ کا وزن ہے گائے بگائے اپنے وزن کے نیچے ٹٹولتے رہیں کہ ہمارے گھر کے اندر وزنی کیا ہوتا ہے؟ بیڈ بالکل. کتنی دیر بعد ہلایا جاتا ہے؟ بہت عرصے بعد. صفائی کتنی دیر بعد کی جاتی ہے؟ کافی ٹائم بعد. ڈیپ کلیننگ کافی ٹائم بعد کی جاتی ہے. شفٹنگ کے دوران بیڈ اٹھایا جاتا ہے. گھر کے اندر اور کیا ہوتا ہے؟ سیف الماری ہوتی ہے یا فریج ہوتی ہے. فریج ہوتی ہے، یہ چیزیں صوفے وغیرہ. ہاں یہ چیزیں وزنی ہوتی ہیں. گاؤں میں چلے جائے تو پیٹیاں ہوتی ہیں. تو کب اٹھائی جاتی ہیں؟ جب اس کو شفٹ کیا جاتا ہے یا اس کی سیٹنگ کی جاتی ہے. کب؟ بہت عرصے بعد نا. عرصے بعد. تو ایک تعویذ کو 41 دن بھی مل جائے نا وزن کے نیچے، وہ آپ کا کام کر جاتا ہے. ایک عمل کو 41 دن بھی مل جائے وہ کام کر جاتا ہے. ہزاروں گھر موجود ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، عجیب و غریب واقعہ ہے. میں یہ واقعہ ان کی اجازت سے سنا رہا ہوں. میں نے ان سے کہا تھا کہ میں کسی دن کسی پوڈ کاسٹ میں یہ واقعہ سناؤں گا تو آپ اس واقعے کو مجھے اجازت دیں. ان کی اجازت سے سنا رہا ہوں. اسلام آباد کی ایک فیملی ہے، بڑی رچ فیملی. 1995 میں انہوں نے ایک پلین خریدا تھا. اتنی بڑی رچ فیملی ہے وہ. 1995 میں اپنا پلین خریدا تھا. اتنی بڑی رچ فیملی ہے. میں صرف نام نہیں لے رہا ہوں، نام کی اجازت نہیں ہے، وگرنہ وہ یہ پوڈ کاسٹ وہ سنیں گے، میں ان کو بھیجوں گا، وہ بلکہ وہ بالکل اس بات کی تصدیق کرتے ہیں. ان کے گھر کے اندر ان کی 4 بہنیں ہیں، 2 بھائی ہیں. 4 بہنیں 2 بھائی ہیں. دونوں بھائیوں کی شادی ہے، چاروں بہنوں کی شادی نہیں ہے. عمر دیکھ لیجئے گا، عمر دیکھیے گا. سب سے جو چھوٹی بہن ہے وہ جو محکمہ ہے یہ اپنا ایجوکیشن کا، اس سے وہ ریٹائر ہے. محکمہ ایجوکیشن سے وہ ریٹائر ہے. سب سے چھوٹی والی. ٹھیک ہے. تقریباً ان کی عمر 50 کے لگ بھگ ہے اور وہ شادی شدہ نہیں ہے. سب سے بڑی بہن کی عمر 74 ابھی ہے، کنواری ہیں. ابھی تک کنواری ہیں. رشتے نہیں آئے یا شادی نہیں کرنا چاہتی ہیں، رشتے نہیں روتی ہیں. اب سنیے، ان کے بھائیوں نے باقاعدہ طور پر یہ بھی کہا کہ ہم نے کسی غریب بندے کے ساتھ بھی بات کی نا کہ یار ہم آپ کو اسٹیبلش کر دیں گے، تھوڑا بہت آپ کو کوئی کاروبار بھی کروا دیں گے، آپ آ جائیں. کہتے رشتے چل کر آئے، گھر تک آئے، لیکن گھر کی دہلیز سے جو بندہ گیا واپس رشتہ نہیں لے کر آیا. اسے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اب آپ وجہ کی طرف جائیے گا. یہ ان کا تعلق ہمارے ساتھ جو ہے میرے پیدا ہونے سے پہلے ہمارے خاندان سے تھا. اس خاندان کا تعلق آپ کے والد صاحب سے؟ میرے والد صاحب سے میرے پیدا ہونے سے پہلے کا تعلق تھا ان کے ساتھ. اب اس خاندان نے، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس خاندان نے اپنی ان کی ساری رویدات ہمارے سامنے ہے، ہمیں جانتے ہیں، گھروں میں آنا جانا ہے ہمارا. والد صاحب نے باقاعدہ طور پر جب مجھے چیزیں سکھانی شروع کی تھی تو انہوں نے مجھے کہا تھا اس گھر کو چیک کرو. پھر آپ نے چیک کیا؟ ہاں. پھر کیا نکلا؟ میں نے کہا جی ان کے گھر کے اندر تعویذ ہیں. اور یہ بات آپ کے والد صاحب کو پتا تھا؟ ہاں، والد صاحب نے کہا یہ تو تعویذ نکال دیے تھے. مطلب وہ آپ کو چیک کرنا چاہ رہے تھے؟ وہ بیسیکلی مجھے ایجوکیٹ کر رہے تھے. وہ میں نے کہا جی وہ تو نکال دیے. میں نے کہا جی لیکن ان کا اثر تو نہیں ختم ہوا. کہتے بیٹا اب بتاؤ اثر کیوں ختم نہیں ہوا اور اب بھی کیوں نہیں ہو رہا. تعویذ کا اثر تھوڑے دن رہے تو اثر رہتا ہے، تھوڑے دن کے بعد وہ جادو بن جاتا ہے. جادو کے بعد جب ایک جنات ہوتے ہیں ان کو وہاں سے اپنی سمیل محسوس ہوتی ہے. 41 دن کے بعد وہ جب جادو بن جاتا ہے اس کو سمیل محسوس ہوتی ہے، تو گویا کہ اب ان کو وہاں پر ڈیرا لگانے کی جو ہے نا وہ پرمیشن مل جاتی ہے قسم کی کہ وہ وہاں پر ڈیرا لگا لیں. وہ آپ پانی کی ٹنکی ہو، اس کے نیچے پانی کے اندر لٹکنے والا چاقو ہو، پانی کے اندر لٹکنے والی لکڑی ہو، پانی کی ٹنکی کے نیچے رکھے گئے تعویذ ہو جو وزن کے نیچے رکھے ہوتے ہیں اور پانی بھی ہوتا ہے، اور یا آپ کے گھر کے فریج کے پاؤں کے نیچے رکھا ہوا تعویذ، یا آپ کے گھر کے بیڈ کے نیچے رکھا ہوا تعویذ. مجھے آپ بتائیں قرآن پاک لکھ کر کوئی بندہ کہے گا کہ یار اس کو بیڈ کے پاؤں کے نیچے رکھ؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، کبھی بھی نہیں کہے گا. کوئی کہے گا کہ فریج کے پاؤں کے نیچے رکھ دیں؟ قرآن پاک کو وزن کے نیچے رکھا جاتا ہے؟ نہیں رکھا جاتا نا. قرآن کا تو ادب کیا جاتا ہے. جو لوگ یہ تعویذ دیتے ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ ریلیونٹ ہوتے ہیں جادو کے ساتھ، الٹرنیٹ کام کر رہے ہوتے ہیں. جی، جادو ہمیشہ یاد رکھیں، ظلمت اور روشنی یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. ایک طرف اگر اندھیرا ہے تو روشنی آ گئی تو اندھیرا ختم ہو جائے گا. اگر اندھیرا آ گیا تو روشنی ختم ہو جائے گی. قرآن آ گیا تو جادو ختم ہو جائے گا. ایسے ہی ہے. اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن آئے گا تو جادو ختم ہو جائے گا.
اگر جادو آ گیا تو وہ آپ کو قرآن سے دور کر دے گا. گھر میں نماز وغیرہ نہیں لوگ نماز پڑھ نہیں پڑھی سکتے. جاتی ہے. سن لیں میں علامات بتا رہا ہوں, بتائیں. بڑی مزیدار علامات ہیں. نماز کے اندر دل نہیں لگے گا, قرآن پڑھنے کو دل نہیں چاہے گا, ذکر اذکار چھوٹ جائیں گے, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو دل نہیں چاہے گا, اور عورتوں کے خاص طور پر کندھے وزنی ہونے شروع ہو جائیں گے, آنکھیں وزنی ہونا شروع ہو جائیں گی, سر آدھا درد شروع ہو جائے گا, سر وزنی رہنا شروع ہو جائے گا, اور کمر کے اندر پین ہونی شروع ہو جائے گی, سستی آ جائے گی. اور باوجود اس کے کہ وہ بالکل نوجوان ہیں, 17 سال عمر ہے, 18 سال عمر ہے, 20 سال عمر ہے, کیا عمر ہے, سستی اس قدر آ جائے گی کہ کام کرنے کو جی نہیں چاہے گا, سارا دن لیٹا رہنے کو جی چاہے گا, کسی سے بات کرنے کو جی نہیں چاہے گا, ہر بندہ دشمن نظر آئے گا, ہر بندہ ان کو اپنا مخالف نظر آئے گا, ماں باپ بھی ان کو اپنے مخالف نظر آئیں گے, بہن بھائی بھی ان کو اچھے نہیں لگیں گے, دوست احباب ان کو وہ دوست جو گناہ کی طرف بلانے والے وہ اچھے لگیں گے, جو نیکی کی طرف بلانے والے وہ برے لگیں گے. یہ تمام کی تمام وہ علامات ہیں. وہ آپ کا خامد ہو, وہ آپ کی بیوی ہو, وہ آپ کی بہن ہو, وہ آپ کا بھائی ہو, وہ آپ کا والد ہو, وہ آپ کی والدہ ہو, وہ آپ کے بچے ہوں, وہ آپ کا ہسبینڈ ہو, کوئی بھی رشتہ ہو, آپ دیکھ لیجئے جب اس کے اندر یہ علامات آنا شروع ہو جائیں تو سمجھ لیجئے گا کہ ڈیفینیٹ اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے, جس وجہ سے اس کا نہ دل نماز میں لگ رہا ہے, نہ قرآن میں لگ رہا ہے, نہ پڑھنے کو جی چاہ رہا ہے, نہ بچہ اچھا پڑھ رہا ہوتا ہے, اچھا بھلا بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے, پڑھتے پڑھتے بچہ جو ہے نا وہ غائب ہو جاتا ہے, پڑھتے پڑھتے غائب ہو جاتا ہے. کیا کرے وہ, کہاں جائے, پڑھنے کو جی نہیں چاہ رہا, اس کو تو بس میں نہیں ہے نا, بس میں نہیں.